بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی بیاہ کر آئی تھی۔ انہوں نے مجھے خود پسند کیا تھا اور یوں کہہ لیں کہ یہ شادی محبت کی شادی تھی۔ میرے امی ابا نے مجھ سے میری مرضی تو پوچھی تھی، مگر میرے شوہر میری محبت میں میرے دیوانے تھے۔ ان کو میں شروع سے ہی بہت زیادہ پسند تھی، مگر جب میری شادی ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے سسرال میں بھی سب لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ میرے لیے جب بہت ساری رسمیں کی گئیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ سب مجھے پہلے سے ہی اچھی طرح جانتے تھے۔ میرا دیور البتہ بہت خاموش مزاج انسان تھا، وہ جب بھی میرے سامنے آتا تو وہ چپ چاپ ہی رہتا۔ میں نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ لڑکوں سے اتنی بے تکلف ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ یوں اسی خاموشی میں تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اب جب کہ گھر میں مہمان آنا کم ہو، لوگوں سے زیادہ واسطہ پڑنے لگا۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا دیور زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہتا، کھانا کھانے کے لیے باہر آتا بھی تو چپ چاپ کھانا کھا کر واپس چلا جاتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں اس سرد دیوار کو توڑ کر ہی رہتی ہوں، اپنے دیور سے مجھے بات چیت ضرور کرنی چاہیے۔ تبھی میں کچن میں گئی، دیکھا تو وہ وہاں انڈا ابال رہا تھا۔ شاید کہ وہ اپنے کام کسی سے نہیں کہتا تھا، اپنی ہر چیز خود ہی کرنا پسند کرتا۔ اس کو دیکھ کر میں نے پہلی بات یہی کی، کیا بات ہے دیور جی، آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے؟ جی بھابھی، میری فطرت ہی ایسی ہے، میں ذرا خاموش مزاج ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے تو خاموش کر دیا، پر میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ دیور جی، میرے پاس آپ کی خاموشی کا حل ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا حل ہے بھابھی جی؟ اس نے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھا تو میں چہکتے ہوئے بولی، میرے پاس یہ حل ہے کہ میں لڑکی کے ساتھ شادی کر دوں، ایک خوبصورت لڑکی جسے دیکھ کر آپ سب کچھ بھول جائیں اور آپ کی زبان پٹر پٹر چلنے لگے۔ میری بات سن کر میرے دیور کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ کیا بات ہے، آپ کو میری آفر اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا، نہیں بھابھی، میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے بات ٹال دی، پر مجھے یہ رویہ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ شادی کے نام پر وہ اتنا گھبرا گیا کہ اس کی حالت اور شکل دیکھنے والی تھی۔ مجھے لگتا ہے شادی کے حوالے سے تمہارا تجربہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ وہ ہنس کر بولا، شادی کے حوالے سے تجربہ؟ بھابھی، میری کوئی شادی نہیں ہوئی پہلے کبھی، اس لیے مجھے شادی کرنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو اب شوق پال لو، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آج تو آپ نے یہ بات کر دی ہے، پر آئندہ خدا را مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا، مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن سے چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میرے دیور کو شادی کے نام سے اتنی بھی کیا چڑ تھی کہ وہ بات کرتے ہی روٹ کر چلا جاتا۔ میں سوچتی رہ گئی، پھر سوچا کہ شاید میری ساس کی وجہ سے وہ پریشان ہو، کیونکہ آج کل میری ساس بیمار تھیں اور اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے ہر شخص ہی کبھی کبھی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اماں جی ٹھیک ہو جائیں تو دوبارہ یہ بات کروں گی، پر حیرت تو یہ تھی کہ میرا دیور کمرے سے باہر بھی نہ آتا، نہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتا، نہ اس کا حال احوال پوچھتا۔ ایسے میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ مگر ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے شوہر گھر میں آئے۔ ان کے گھر میں آنے کے بعد ایک عجیب سا شور اٹھا، لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہوں۔ میں ان کا انتظار کر رہی تھی، کب سے میں اپنے کان دروازے پر لگائے بیٹھی تھی۔ جب میں نے اتنا شور سنتی ہوئی باہر آئی، دیکھا تو میرا شوہر اور دیور آپس میں الجھ رہے تھے۔ وہ دونوں کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے کہ میرے آتے ہی خاموش ہو گئے۔ میں نے ان کو چپ دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، آپ لوگ کس بارے میں بحث کر رہے تھے؟ کیا کوئی سرد گرم ہو گیا؟ میری بات پر وہ دونوں بھائی مسکرانے لگے۔ پہلے جو لڑ رہے تھے اب خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات، بس میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ ہاں بھائی، گھومنے پھرنے تو ضرور چلیں گے، میرے دیور نے کہا تو میں نے پھر اس کی شادی کی بات چھیڑ دی، کیونکہ ابھی اس کا موڈ اچھا تھا۔ دیور جی، ہم دونوں تو گھومنے پھرنے جائیں گے، پر آپ ہمارے ساتھ بور ہوں گے، اس لیے اچھا ہے کہ آپ بھی شادی کر لیں، پھر آپ کی بیوی کے ساتھ ہم چاروں لوگ مل کر جائیں گے۔ میری بات پر دیور نے ہنس کر کہا، بھابھی، مجھے آپ ہی جیسی لڑکی چاہیے،
میں اپنی بیوی لاؤں گا، بالکل آپ جیسی ہوگی۔ یہ بات اس نے عجیب سے انداز میں کہی تھی یہ بات اس نے عجیب سے انداز میں کہی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرا دیور یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا، میرے ساتھ اس کی اتنی جان پہچان بھی نہ تھی۔ پھر اس نے پہلی ہی بات یہی کی کہ اس کو میرے جیسی بیوی چاہیے۔ بات تو عجیب سی تھی۔ میں خاموش ہو گئی کہ چلو اس نے شادی کا نام تو لیا، پر اگلے دن ہی میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ ان کا لہجہ تحکمانہ تھا، جیسے مجھے یہ جتا رہی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی خود کروں گی۔ بات سنو مہجبین، انہوں نے کھرے سے لہجے میں کہا تھا، میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، اسے وہاں سے کافی سارا جہیز بھی ملے گا اور امید ہے کہ لڑکی بھی بہت خوبصورت ہوگی۔ ساس کے منہ سے اپنے دیور کی شادی کی بات سن کر مجھے خوشی تو ہوئی تھی، پر میری ساس جس انداز میں یہ بات بتا رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے یہ شادی نہ ہو بلکہ مجھے جلانے کے لیے میری ساس کو قدم اٹھا رہی ہوں۔ حالانکہ دیور کی شادی سے بھلا کیا ہی مسئلہ ہونا تھا۔ خیر، ہم سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ میری ساس بہت خوش تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی یہی بات کہی۔ میرا یہ شکوہ سن کر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے تمہاری بہن کے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ ہم لوگ تمہاری بہن سے یہ رشتہ کریں گے، پر کیونکہ امی اس رشتے کے خلاف تھیں، اس لیے انہوں نے تم کو بلا کر سمجھا دیا۔ ان کو بھی یہی لگا ہوگا کہ تم بھی ایسا چاہتی ہو، تم بھی اپنی بہن کا رشتہ میرے بھائی سے کرنا چاہتی ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، سو تم بے فکر رہو۔ شوہر کی زبانی یہ سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ میری ساس مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتیں، پر میرا دیور اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بات کرتا تو لگتا جیسے اس کی شادی نہیں بلکہ کل پرسوں اس کی پھانسی ہو رہی ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم ہنستے بھی تھے اور محظوظ بھی ہوتے، پر میرے دیور کا غم کچھ گہرا ہی لگ رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے کھو جاتا اور کہتا، مجھے لگتا ہے کہ میری شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم سب اسے ایسی باتوں سے منع کرتے تھے، مگر وہ باز نہ آتا، ہر بار یہی بات لے کر بیٹھ جاتا کہ یہ شادی کبھی نہیں چل پائے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ دیور کی انہی باتوں کے دوران اس کی شادی کے دن قریب آ گئے۔ شادی کے دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا جو کہ ایک انوکھا اور اپنی طرز کا پراسرار واقعہ تھا۔ میری دیور کی طرف سے رشتے والے مہمان آئے تھے۔ ہم نے ان سب کے سامنے بہت سارا کھانا رکھا۔ اب چونکہ بات پکی ہو ہی رہی تھی تو ہم نے ڈھیر سارے لڈو بھی لائے۔ ہم سب نے بھی کھائے اور ان کو بھی کھلائے۔ یہ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ میرا دیور پڑھا لکھا لڑکا تھا، پر جیسے ہی ہم سب نے شادی کی خوشی میں لڈو کھانا شروع کیے، میرے دیور کے سسرالیوں کی حالت عجیب ہو گئی۔ ان کی ماں کو تو ایک دم ہی کھانسی آ گئی تھی۔ کھانستے اتنی بڑی بدمزگی کے بعد وہ لوگ گھر چلے گئے۔ ان کے گھر جانے کی دیر تھی کہ میرا دیور خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، لگتا تھا کہ اسے کسی بات کا پتہ ہو اور وہ ہم کو بتا نہ رہا ہو۔ اگلے دن ہی میرے دیور کے رشتے والوں کی کال آئی، کہنے لگے کہ ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں، پر ہمیں آپ کے گھر سے آنے کے بعد سخت بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے معدے تک خراب ہو گئے ہیں، 3 لوگوں کو تو بخار آ چکا ہے۔ جس گھر میں اتنی بدشگونی ہو، جس کا کھانا ایسا زہریلا ہو، ہم وہاں رشتہ داری کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی رشتہ دینے کی یا لینے کی غرض نہیں تھی تو آپ لوگ ہمیں بتا سکتے تھے، اس طرح ہم کو ذلیل و رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان لوگوں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اتفاقاً ہوا ہوگا۔ بعض اوقات بیکری میں پرانے لڈو بھی آ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے پرانے لڈو بھی آ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے کوئی پرانی چیز آ گئی ہوگی جس کو کھا کر سبھی کے لیے پریشانی بنی ہے، پر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ سب نے مجھے یہی کہا کہ ہم اس جگہ پر رشتہ نہیں کریں گے۔ میری ساس بھی بہت پریشان ہوئیں، مگر وہ نا امید نہیں تھیں۔ شکر ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، بس رشتے کی بات ہوئی اور راستے میں ہی ختم ہو گئی۔ یوں سب لوگ یہ بات بھول گئے، لیکن میں یہ بات نہیں بھولی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے دیور کی دوسری شادی ضرور کرا کر رہوں گی، اور وہ میری بہن سے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ہوگی۔ میں نے اپنی ساس سے یہ بات کہی کہ میں اپنے دیور کا رشتہ ڈھونڈنا چاہتی ہوں، تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ میرے ہوتے ہوئے تم ہوتی کون ہو؟ میرے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈنے والی؟
میری ساس نے اتنی بڑی بات کر دی کہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ میں چپ ہو گئی، سوچا کہ آئندہ دیور کے رشتے میں کوئی بات نہیں کروں گی، چاہے وہ غلط لگے۔ 2-3 دن گزرے ہوں گے، ہمارے گھر میرے دیور کے لیے مہمان آئے۔ شاید کہ وہ لوگ ہمارا گھر دیکھنے آئے تھے، اسی لیے ہم لوگوں نے بھی خوب صاف صفائی کر رکھی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی کے بھائی میرے دیور کا رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ یہ لوگ بہت ہی ماڈرن اور کھلے دماغ کے لگ رہے تھے اپنی بہن کا رشتہ دیکھنے۔ براہ راست ہی ہمارے گھر آ گئے، کہنے لگے کہ ہم 10 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں، بس اسی لیے آپ سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم کو شریف لگے ہیں۔ اب کی بار ایک بار پھر رشتہ پکا ہو گیا تھا، شادی کی بات بھی ہو گئی، یہاں تک کہ منگنی بھی کر دی گئی تھی۔ میرا دیور اس رشتے سے بھی خوش نظر نہیں آتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا اور باہر نہ آتا۔ سب لوگ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھے کہ ایسے میں اس کی شادی کیسے ہو پائے گی۔ لوگوں کو تو بات چیت کرنے والا اخلاق انسان پسند ہوتا ہے، پر میرے دیور میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر چڑھ جایا کرتا اور برتن توڑنا شروع کر دیتا۔ یہ بات خیر کسی کو معلوم تو نہیں تھی، پر گھر والے اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ ان کے بیٹے میں کیا کیا کمیاں ہیں۔ خیر یہ رشتہ ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگی، میری ساس نے 2 دنوں میں ہی بات مکا دی تھی، اور اب ہمارے لیے صرف اور صرف شادی کی تیاریاں کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس بار میرے دیور نے زیادہ بات چیت کسی سے بھی نہیں کی، البتہ وہ گھر سے زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ میرے دیور کی شادی کے دن قریب آ گئے۔ میں اس سے پوچھتی کہ کیا ہوا، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ تب وہ خاموش ہو جاتا، کوئی بات نہ کرتا۔ کہتا کہ بھابھی مجھے لڑکی تو بس آپ جیسی ہی چاہیے نا، لیکن کیا بات ہے کہ آپ کے گھر والے نہ ہی اپنی بہن کا رشتہ مجھ کو دیں گے اور نہ ہی آپ اپنی سہیلی کسی سے میری رشتہ کروائیں گی، اس لیے اچھا ہے کہ میں جہاں شادی کر رہا ہوں وہیں کروں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں ایسا ہی کروں گی۔ میں تمہاری بیوی کو ہر وہ چیز سکھا دوں گی جو تم کو اچھی لگتی ہے۔ لیکن میں نے ایک بات محسوس کی تھی، شادی والے دن بھی میرا دیور بہت بجھا بجھا سا تھا، جبکہ میری ساس بہت خوش تھیں، ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ شاید ایسا اس لیے تھا کہ ان کو اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی تھی، اور میرا دیور شروع سے ہی ایک سنجیدہ مزاج کا انسان تھا۔ خیر مجھے لگا کہ یہ سب بلا وجہ ہی کر رہا ہوگا، شادی کی خوشی کس کو نہیں ہوتی۔ یوں میرے دیور کی شادی ہو گئی۔ میں سب لڑکیوں کے ساتھ مل کر اپنی دیورانی کو دیور کے کمرے میں لے گئی اور خود ہم لوگ باہر آ گئے۔ ہنسی مذاق کرتے اپنے اپنے کمروں تک پہنچے، مگر ابھی 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دیور کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی بہت بری طرح چلا رہی تھی۔ ہم لوگ گھبرا کر باہر بھاگے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری دیورانی بری طرح چلا رہی تھی۔ میرا دیور ایک طرف کھڑا بالکل ہی خاموش گمسم تھا۔ کیا ہوا؟ میں اپنی دیورانی کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگی۔ میری ساس بھی فوراً وہاں آ گئیں۔ میں معذور ہو گئی ہوں، میرے لیے اب یہاں رہنا ممکن نہیں ہوگا، خدا کے لیے مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی، میری بچی کھچی جان بھی چلی جائے گی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہارا بیٹا پاگل ہے، یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ مجھے مار دے گا۔ وہ لڑکی عجیب سے انداز میں چلاتی ہوئی نیچے کے لیے بھاگنے لگی۔ میری ساس اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ بھری رات کو یہ ہنگامہ ہوا، یہاں تک کہ لڑکی کے ماں باپ آ گئے۔ لڑکی کے ماں باپ بھی فوراً ہی آ گئے، اور لڑکی کی وجہ سے ہم لوگ بہت حیران تھے کہ آخر میرے دیور کو کیا ہوا۔ اس نے ایسا بھی لڑکی کے ساتھ کیا کہ وہ اتنی ہڑبڑی کے ساتھ اس گھر سے نکل کر چلی گئی، اور وہ بھی اپنے عروسی جوڑے میں۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار چھائی رہی۔ بالآخر لڑکی والوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ لڑکی مسلسل کھلا لینے کو ضد کر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ ہم سے بہت شرمندہ تھے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا، ہماری بیٹی کہتی ہے کہ اسے کوئی اور پسند ہے، اس لیے ہم لوگ مجبور ہیں۔ یہ بات سن کر جہاں میں پریشان ہوئی تھی، وہیں میری ساس کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ لگتا تھا جیسے میری ساس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بیٹے کا گھر اجڑ جائے، بلکہ وہ خوش ہو رہی تھیں۔ اب مجھے لگا کہ جیسے
میرے دیور کو عقل آ جائے گی، میری ساس بھی اس کی شادی جاننے والوں میں کریں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ خاندان سے باہر ہی رشتہ لے کر جاتی۔ اگر کوئی خاندان کے اندر سے ان کو رشتہ بتا دیتا تو وہ بہت برا مناتی اور کہتی کہ میں یہاں کبھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے خاندان کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ لوگ بڑے ہی زہریلے اور کم صرف قسم کے ہیں۔ میں ان باتوں سے پریشان بھی ہوتی، پر سوچتی کہ چلو میرا مسئلہ تھوڑی نہ ہے، میرے دیور کا ہے، انہوں نے رشتہ کرنا ہوا تو کر لیں گے۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب اگلے ہی دن میری ساس نے ہم سب کو ایک اور خوشخبری سنائی۔ کہا کہ تمہارے دیور کی اب بیوی آنے والی ہی ہے، بس میں نے ان لوگوں سے بات چیت کر کے سب معاملات طے کر دیے ہیں، وہ آ کر لڑکے کو دیکھیں گے، تم لوگ اس کے بارے میں اچھی ہی بات کرنا، انہیں پہلی شادی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تو میرے بیٹے نے اس لڑکی کے ساتھ کون سا وقت گزارا ہے، بس وہ آئی شادی کی رات عروسی جوڑے میں ہی واپس چلی گئی۔ ساس کی بات مجھے صحیح لگی تھی، ایک بار طلاق کا دھبا مرد یا عورت پر لگ جائے تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں پچھلی سب کہانیوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ خیر سے اس بار دیور کی خوشی میں شریک تھی۔ دیور کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی والے دن میرا دیور پھر سے گمسم سا تھا، جبکہ میری ساس اس بار بھی چہک رہی تھی۔ شادی بخیر و عافیت ہو گئی، میرا دل مگر گھبرا رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی شادی کی رات کوئی تماشا ہو جائے۔ پھر وہی ہوا جیسا کہ ہم نے سوچا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی دلہن نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہم سب ایک بار پھر کمرے کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ وہ بولی کہ میں تو معذور ہو جاؤں گی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، خدا کے لیے مجھے خلا دلوا دو۔ اس بات پر سب لوگ حیران رہ گئے تھے، یہ بالکل وہی بات تھی جو کہ پرانی دلہن نے کی تھی، پر اب تو یہ لگ رہا تھا جیسے میرے دیور کی قسمت میں شادی کی خوشی لکھی ہی نہ ہو۔ سب لوگ ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔ اسی طریقے سے دیور کو ایک بار پھر طلاق ہو گئی۔ اس لڑکی نے بھی جا کر میرے دیور پر طرح طرح الزام لگائے، کہا کہ وہ پاگل ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، وہ تو بہت ہی خطرناک انسان ہے۔ بس یہی بات سن کر سب لوگ ڈر جاتے، گھبرا جاتے۔ اب تو آس پاس کے لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ میرے دیور نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دی ہے، سو اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی میری ایک سہیلی جو بڑی عرصے سے میری ساس کی نظر میں تھی، ساس نے مجھ سے اس کے بارے میں بات کی اور کہا، بیٹی تم اپنی سہیلی سے پوچھ لو، اگر اس کو اچھا لگتا ہے تمہارا دیور تو پھر تم اسی کے ساتھ اپنے دیور کا رشتہ کر دو، ویسے بھی دیور تو چھوٹے بھائی کی طرح ہوتا ہے، تم اس کا خیال نہیں رکھو گی تو کون رکھے گا۔ ساس کی باتوں میں آ کر میں نے اپنی سہیلی کا رشتہ مانگا۔ کچھ مجھے تجسس بھی تھا کہ آخر پتہ تو چلاؤں کہ میرے دیور ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے کہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، دوبارہ اس گھر کا نام بھی نہیں لیتی۔ تبھی میں نے اپنی سہیلی کو یہ ساری بات سمجھا دی کہ اس سے پہلے دو لڑکیاں ناٹک کر کے بھاگ چکی ہیں، پر اب یہ راز تم ہی سنبھال کر رکھنا کہ آخر میرا دیور ایسا کیا کرتا ہے جس کے بعد سے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں۔ شاید وہ اس بات پر پہلے نہ مانتی، پر اب چونکہ نکاح ہو چکا تھا سو وہ بیچاری پریشانی کے عالم میں مان گئی، بولی کہ میں ایسا ہی کروں گی۔ اس کی بھی شادی ہو گئی۔ میں اپنی سہیلی اندلیب کو لے کر اب اپنے سسرال آ چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اندلیب میرے دیور کا راز فاش کر کے ہی رہے گی، اور وہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ میں نے جب اندلیب کو اس کے کمرے میں چھوڑا، تقریباً 2-3 منٹ بعد ہی اس کے بھی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں فوراً اس کمرے میں گئی، دروازہ خود ہی کھل گیا۔ اس بار دیور کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دیورانی مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے گئی اور بولی، تمہارا دیور یہ سب کام کرتا ہے، اسی وجہ سے تو لڑکیاں اس سے بھاگتی آئی ہیں۔ میں نے دیکھا دیور نے بیڈ کے پیچھے نکلی بال، نکلی مونچھیں اور عجیب سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو وہ پہنتا، اور اس کی ساری بیویاں ڈر کر بھاگ جاتی۔ پھر جب دروازہ کھلنے کا وقت آتا تو یہ اپنا حلیہ تبدیل کر لیتا۔ تبھی لڑکیوں کو معلوم پڑتا کہ یہ تو پاگل اور نفسیاتی مریض ہے۔ بس اسی وجہ سے لڑکیاں شادی کی رات ہی طلاق لے لیتیں۔ پر ایسا ہو کیوں رہا تھا؟ یہ بات میرے دیور نے ہی اپنے منہ سے بتائی تو مجھے یقین آیا، ورنہ اگر وہ ایسے ہی کسی دوسرے ذریعے سے سنتی تو میں اس بات پر یقین ہی نہ کرتی۔ پر کوئی اپنی ماں کے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ مجھے میرے دیور نے بتایا کہ میری اماں میری شادی میرے جہیز کے لیے کرتی ہیں، تاکہ ان کو جہیز ملے اور وہ گھر بنا کر اپنی ایک آسان زندگی گزار سکیں۔ میرا صرف سادہ
اور ایک عام سا مقصد ہے کہ میں شادی کروں، اپنا گھر بساؤں، اور میرا کوئی ارمان نہیں ہے۔ دیور کی باتیں سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی، کوئی ماں اتنی مطلبی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اس بات میں ذرا کی ساری حقیقت اپنے شوہر کو بھی بتا دی۔ بس پھر وہی ہوا جو کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ میرے شوہر نے میری اماں کے بغیر پوچھے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی ایک غریب سے گھر میں کر دی۔ میری ساس کو برا تو بہت لگا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بد دعائیں دیں، پر وہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ماں باپ کی بات انسان کو ماننی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔